من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، اور اس عمل میں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے اس کامل درجے تک آپ تب پہنچو گے جب خرچ کرو گے وہ چیز جو تمہیں محبوب ہو، ورنہ پھر تم کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس آیت پر ایسا عمل کیا، رہتی دنیا تک وہ مثال ہے۔ ہر آدمی اپنا محبوب چیز لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا رہا اور کہتے تھے کہ بس یہ چیز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ محبوب چیز خرچ کرو تو میرا محبت تو اس چیز سے ہے، میں اس لیے اس چیز کا صدقہ دیتا ہوں۔ مشہور قصہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ باغ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی پانی پینے کے لیے اور سائے میں بیٹھنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ باغ ابو طلحہ کو بھی بہت محبوب تھا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضور کے پاس آئے کہ مجھے تو اپنے مال میں سے یہ باغ زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ محبوب چیز خرچ کرو تو میں اپنا یہ باغ وقف کرنا چاہتا ہوں، اس کو خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ حصہ اپنے پاس رکھ دو، سارا صدقہ نہیں کرو، کیونکہ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بچاؤ، اور جو حصہ آپ خیرات کرنا چاہے وہ حصہ اپنے ہی چچا زاد بھائیوں میں جو کہ محتاج ہے، غریب ہے، انہی میں تقسیم کرو، قرابت داروں میں تقسیم کرو۔ ایک تو یہ سبق ہے دنیا کے لیے کہ وہ محبوب مال جو اللہ نے مانگا اور صحابہ کرام نے دیا، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ نے بھی دنیا والوں کو یہ سبق دیا ہے، یہ ترغیب دیا ہے کہ صدقہ دو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کرو، جو عام طور پر لوگ نظر انداز کرتے ہیں اس بات کو۔ پہلے صدقہ دینا مشکل عمل، پھر اگر دیتے ہیں تو ایسے کہ رشتہ دار کا تو چہرہ ہی سامنے نہ آئے۔ اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کرنا یہ تو عادت ہی نہیں ہمارا۔ تو حضور نے فرمایا کہ صدقہ بھی بہترین وہ ہے جو کہ رشتہ داروں میں کیا جائے، اور اس کا دوہرا اجر ہے، ایک قرابت داری کا اجر اور ایک اس صدقے کا اجر، ڈبل اجر ملے گا اگر آپ نے رشتہ داروں میں صدقہ کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ صدقہ اپنے رشتہ داروں میں کر لیجیے۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جب ہم ایک علاقے میں گئے تھے تو وہاں ظہر میں تعلیم کا یہ عمل مجھے دیا گیا، اور میں نے اس مسجد میں تعلیم ظہر کی نماز کے بعد جو تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے وہ تعلیم میں نے
وہ حدیث ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا پڑھ لیا جس میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ وقف کیا تھا، اسی آیت کے مصداق ہے۔ تو وہاں ایک مولوی صاحب تھے اور بڑے فقیہ مستند عالم تھے، لیکن ان کی ایک عادت تھا کہ وہ جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے، تو لوگوں کا اس پر اعتراض تھا کہ یہ جوتوں سمیت نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ شرعی لحاظ سے یہ جائز بھی ہے، اور اگر آپ کے جوتے بالکل صاف ہو تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے شرعی۔ وہ اسی سنت پر عمل کرتا رہا کہ کوئی اب تو جوتے سمیت نماز نہیں پڑھ رہا تو میں پڑھو تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو۔ جب یہ حدیث میں نے سنایا تو اسی حضرت نے عرض کیا کہ اس حدیث میں کیا سبق ہے؟ میں نے کہا شیخ الحدیث نے لکھا ہے۔ کہہ رہے شیخ الحدیث نے تو لکھا ہے اس کے تفصیل میں، لیکن ہمیں کیا سبق ملا کہ حضور نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ باغ جو انہوں نے وقف کیا تھا، حضور نے ان کو یہ کہا کہ قرابت داروں میں تقسیم کرو، رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ ہمیں کیا سبق ملا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس حدیث کا تفصیل تھوڑا میں بیان کر دوں۔ میں نے کہا بے شک آپ بیان کر دیجئے گا۔ تو وہ اس نے بیان کیا، اس نے 4 وجوہات ذکر کی، بڑا بہترین، جو مجھے ابھی تک یاد ہے، اور اس واقعہ کا تقریباً 22-23 سال ہو گئے کہ مجھے وہ بات ابھی تک یاد ہے کہ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا رشتہ داروں میں تقسیم کرو، حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہہ سکتے تھے، جو ضرورت تھی بھی اس بات کی، اس کو یہ کہہ سکتے تھے کہ بجائے صدقے کے ہدیہ کر کے مجھے دے دو، کیونکہ رسول اللہ کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا اور اتنا فاقہ ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کہہ سکتے صدقہ تو میں نہیں لیتا، آپ ہدیہ کر کے مجھے دے دو۔ اور اس وقت اصحاب الصفہ ابتدائی طالب العلم مسجد نبوی میں موجود تھے، حضور اس کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ باغ بیچ کر اس کے پیسے اصحاب الصفہ کو دے دیں، غریب طلباء ہے اور یہ اپنا خرچ کا اسی طرح اس سے گزارا کر لیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ مسجد نبوی جو اس وقت تعمیر ہوا تھا وہ بھی ایک چبوترا سا تھا، پکی تعمیر نہیں ہوئی تھی، تو کہا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ اس باغ کو بیچ کر اس کے پیسے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے تاکہ ہم مسجد نبوی کا یہ پورا چھت صحیح ڈال لیں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے تھے ایک چوتھا بڑا مصرف کہ آپ یہ باغ بیچ کر اس کے پیسے ہمیں دے دیں تاکہ ہم مجاہدین کے لیے اسلحہ اور تلواریں خریدیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے پاس سب سے بڑی کمی سواری کی اور تلواروں کی تھی، جو کہ جہاد کے لیے بڑی ضرورت بھی، اور پھر ان کے پاس یہ موجود نہیں تھے۔ تو یہ تمام مصارف موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب آپ اپنے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ جو رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر خرچ کرنے سے بھی پہلے، پھر مسجد نبوی پر بھی خرچ کرنے سے پہلے، پھر اصحاب صفہ جیسے طلباء پر خرچ کرنے سے پہلے، اور پھر مجاہدین جیسے بڑے اعلاء کلمت اللہ کے اس پر لڑنے والے، ان پر خرچ کرنے سے بھی پہلے حضور نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ اگر آپ صدقہ دیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی غریب، کوئی نادار، کوئی مسکین ایسا ہے کہ وہ مستحق ہو تو ان کو دے دیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ وقف کیا۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں بہترین مال دے دو اور محبوب مال دے دو، تو میرا محبت تو اپنے اس گھوڑے سے ہے جو میں نے پالا ہے، اور اس کو میں خود ہی سفر کے لیے، سواری کے لیے استعمال کرتا ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اور اللہ کہتے ہیں محبوب چیز دے دو، تو یہ میں اپنا گھوڑا دیتا ہوں۔ حضور نے اسی گھوڑے کو اسامہ ابن زید
اس کے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو واپس کر دیا اور کہا کہ یہ تم اپنے گھر میں استعمال کرو۔ تو وہ اس پر تھوڑے سے ناراض بھی ہو گئے کہ یہ تو میں نے گھوڑا دیا ہے صدقے کے طور پر اور یہ تو ہمارے گھر میں واپس آیا۔ حضور نے کہا کہ آپ نے صدقہ کیا، آپ کو اس کا اجر ملا، محبوب چیز تھا گھوڑا اور آپ نے دے دیا، آپ کو اجر ملا، اور میں نے واپس تحفے کے طور پر اسامہ کو دیا ہے، اب یہ اسامہ اس پر جہاد کرے گا تو اس کے بھی کام آئے گا، تمہیں بھی اجر ملا، اور پھر جو ہے اسی طرح میں نے جو واپس کہا دیا تو وہ گھوڑا بھی آپ کے گھر سے باہر نہیں گیا، آپ کے گھر میں واپس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ جلولہ کے فتح کے دن کی ایک باندی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پسند آئی تھی کہ میرے لیے خرید لینا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے وہ باندی خریدی گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس باندی سے بہت محبت کرتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہ باندی ہی سب سے زیادہ پسند ہے جو میں نے یہ خریدی ہے، اب میں اسی کو آزاد کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں بہترین چیز اور جو آپ کو محبوب ہے اس کا صدقہ کرو، تو مجھے یہ باندی پسند ہے اس لیے میں اس باندی کو آزاد کرتا ہوں، اسی کو آزاد کیا۔ ہزاروں مثالیں ہیں صحابہ کرام کے کہ جب اللہ پاک نے کوئی حکم نازل فرمایا اور کیسے اس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، کیوں نہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں یہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اسی کے مصداق تھے، وہ ایسے پکے ایمان والے تھے، حالانکہ وہ ہمارے طرح انسان تھے، یہ ضروریات ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن جب مقصد کا میدان آ جاتا یقین کرے وہ ساری ضروریات کو قربان کر کے مقصد پر، اور اس مقصد پر کبھی جو ہے وہ انہوں نے سودا بازی نہیں کیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو وہ چیزیں جو تم اس سے محبت کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء، اور تم کسی چیز کو خرچ نہیں کرو گے فإن اللہ به علیم، لیکن اللہ کو اس کا علم ہے، تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو اللہ کو تو اس کا علم ہے، اللہ پاک تمہاری نیت کے بقدر اس پر اجر دے گا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کا تابع ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، تو یہود نے اعتراض کیا تھا کہ اگر رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے تو ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہ کیوں پی رہے؟ حالانکہ یہ جملہ ان کا غلط تھا، تو اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تم غلط کہہ رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت بھی کھاتے تھے، اونٹنی کے دودھ بھی پیتے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جنہوں نے اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کیا تھا، اللہ نے نہیں حرام کیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے خود ہی حرام کیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا بھی چھوڑ دیا تھا، یہ اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اور یہ حرام کیوں کیا؟ یہ ایک نظر ہے، ایک منت ہے، جیسے عام آدمی کوئی منت مانے تو اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک منت مانی تھی۔ عرق النساء ہو گیا تھا یعقوب علیہ السلام کو، یہ جو ران میں درد ہوتے اور یہاں پر ایک نس ہے، یہ جب دب جاتے اس میں اتنا شدید درد ہوتے، اور یہ درد یہاں سے شروع ہوتے پیر کے بڑے انگوٹے تک جو ہے جاتے، پورا پیر میں درد ہوتے، یہ بڑا مشکل، تو ہمارے لیے بھی یہ حرام، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بنی اسرائیل کے لیے حرام نہیں تھا، یہ صرف یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، اپنے لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ منت مانی تھی۔ اسی طرح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ شہد اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد دیا تھا، جو دو بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس شہد کی وجہ سے جو رسول اللہ کو دیر ہو گئی تھی ان کے پاس جانے میں، اور انہوں نے تھوڑا سا بہانہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مغافیر کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کے منہ سے ہمیں مغافیر کی بدبو آنے لگی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینے سے وہ قسم اٹھایا تھا کہ میں آئندہ کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، شہد نہیں پیوں گا،
تو پھر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ایک حلال چیز اپنے اوپر کیسے حرام کرتے ہو؟ وہ چیز جو اللہ نے حلال کیا ہے تم اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم توڑا اور وہ شہد دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا جس میں شفا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم جب توڑا تو قسم کا کفارہ دیا۔ قسم کا کفارہ ایک غلام آزاد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا کفارہ دے کر پھر جو ہے وہ شہد استعمال کیا تھا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر وہ چیز جو بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، اپنے اوپر یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا تھا۔ من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کی تورات ہی ابھی آیا نہیں تھا، تورات سے بھی پہلے کی واقعہ ہے، یہ تورات سے بھی پہلے کا زمانہ ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے فأتوا بالتورات فاتلوها، لے کر آؤ تورات اور پھر پڑھو اس تورات کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر دکھاؤ تورات میں کہا ہے اس کو، یہ تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، من بعد ذلک، اس کے بعد فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم ہوں گے۔ ابھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بات تورات میں نہیں ہے اور یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، تو پھر آپ اگر اس کے بعد کوئی اسی طرح کا اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو گے، کیونکہ تورات تو اللہ کی طرف سے نازل ہے اور یہ تو آپ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو کہ تورات میں یہ لکھا ہے اور نہیں لکھا، تو اگر اسی طرح جھوٹ آپ اللہ کے اوپر باندھو گے تو پھر آپ ظالم ہو، فاولئک هم الظالمون۔ قل آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ سچ کہتے ہیں۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیف، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، حنیفہ جو شرک سے پاک دین لے کر آئے، مذہب۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، دنیا میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر ہے وہ بیت اللہ ہے، اور بکہ یہاں مکے کی جگہ بکہ کا، بکے کا معنی ناپ ہے، ناپ، اور یہ ناپ انسان کے وجود میں بالکل ایسے سینٹر پہ ہے کہ آدھا وجود نیچے اور آدھا وجود اوپر اور بیچ میں یہ ناپ ہے۔ تو اسی طرح پورا دنیا کے سینٹر میں بیت اللہ ہے، پورا دنیا کے مرکز یہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ دنیا میں پہلا اللہ کا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ممکن ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے انسان کے رہنے کے گھر بنے ہو، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے جو خاص گھر ہے وہ بیت اللہ، وہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنا ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ اگرچہ وہ بیت اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور اس میں یہ طواف کا سلسلہ ہے اور اس میں عیسائی کا سلسلہ ہے، یہ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کا نہیں تھا، اسی طرح کا یہ حج کا معاملہ نہیں تھا، صرف عبادت کے لیے اللہ کا یہ گھر تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، اور یہ دونوں جنت سے دنیا میں اترے تو پھر بہت زیادہ روئے تھے، دنیا میں کافی عرصہ بعد دونوں کی ملاقات ہوئی اور پھر بہت روئے تھے اپنے اس دنیا میں آنے پر، وہاں اس حالت پر جو کہ جنت میں ان سے صادر ہوا تھا اس پر نادم ہو کر بہت روئے تھے۔ اور پھر فرشتوں کو اللہ پاک نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرو جس میں حضرت آدم علیہ السلام عبادت شروع کرے، اللہ کی عبادت کریں۔ تو فرشتوں کی مدد سے یہ گھر تعمیر ہوا تھا جس میں جبریل نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے تعمیر کا پورا طریقہ بتایا تھا، اور یہ گھر بیت اللہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میں عبادت کی ہے، اگرچہ حج کا اس وقت حکم نہیں تھا، اس سے پہلے حج تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اس سے پہلے یہ حکم نہیں تھا، لیکن نماز پڑھتے تھے، اس میں عبادت کرتے تھے۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد
جو کہ مسجد بیت المقدس یہ جو بیت المقدس ہے، جو مسجد اقصی ہے، اس کی تعمیر ہوئی ہے پھر دوسرے نمبر پر، اور اس کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 ماہ کا فرق ہے، 6 ماہ کا، اور بعض روایت میں 40 دن کا فرق ہے، کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر سفر کیا تھا اور اسی سفر کے دوران بیت المقدس بھی بنایا تھا۔ تو آپ کے ذہن میں تو ہے کہ بیت اللہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اور یہاں تو ہے کہ بیت اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، فرشتوں سے تعمیر کروایا تھا۔ بے شک حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے فرشتوں کی مدد سے، اور یہ بیت اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک اسی طرح قائم رہا، اور انبیاء علیہ السلام نے، باقی انبیاء نے بھی، آدم کی اولاد نے اس میں عبادت کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا اور وہ طوفان آیا تھا تو اس میں بیت اللہ بھی منہدم ہوا، اور یہ بیت اللہ بالکل سرے سے ختم ہو گیا تھا، اس کے اوپر مٹی اور اسی طرح اوپر کے پتھر آئے تھے، یہ بالکل منہدم ہو گیا، ختم ہو گیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کے حکم سے شام سے نکلے تھے اور وہاں پہنچے تھے، تو وہاں پر اللہ پاک نے ٹھہرنے کے لیے کہا تھا، جہاں پر یہ بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کیا ہے وہاں پر ٹھہرنے کا حکم تھا۔ یہ ٹھہرنے کا مقصد بھی بیت اللہ کی تعمیر، اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام اس وقت تشریف لائے تھے جب کہ اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے تھے، تب اللہ پاک نے حکم کیا تھا کہ اب آپ دونوں مل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کرو جس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو وہاں اس عراق کی سرزمین سے یہاں پہنچایا ہے۔ اب اللہ کی گھر کی تعمیر کرو۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر دونوں نے کی ہے، اور یہ جو حتیم شریف ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بیت اللہ کے بالکل خانہ کعبے کے اندر تھا، لیکن پھر جب قریش کے دور میں اس کا یہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے تو ان کے پاس حلال پیسے ختم ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا بیت اللہ میں ہم حرام پیسے نہیں لگاتے۔ وہ بھی باوجود اس کے کہ بڑے مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن بیت اللہ میں انہوں نے حرام پیسے نہیں لگائے، اللہ کے گھر میں حرام پیسے نہیں لگائے، اور اس سے ڈرتے تھے کہ حرام پیسے ہم اللہ کے گھر میں کیسے لگائے، تو اس سے حتیم شریف باہر رہ گیا۔ تو یہ حتیم شریف حالانکہ خانہ کعبے کا یہ حصہ ہے، بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ باہر رہ گیا ادھر پر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں چاہتا تو ابراہیم علیہ السلام کی بنا پر اسی کو دوبارہ تعمیر کرتا، لیکن مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کہے کہ بیت اللہ کا نقشہ بھی رسول اللہ نے بدل لیا جو ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح بنایا تھا، حالانکہ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا، خانہ کعبے کے 2 دروازے تھے، اور اب تو 1 دروازہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا یہ حتیم اس کے اندر تھا، اب حتیم باہر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بانجا ہے، انہوں نے جب یہ والی گورنر بنا مکے کا، انہوں نے باقاعدہ حکم جاری کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شوق تھا کہ بیت اللہ کی یہ تعمیر اسی طریقے پر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور اسی طریقے پر دوبارہ ہو جائے۔ تو حتیم کو اندر کیا، اور اسی طرح بیت اللہ کے خانہ کعبے کے 2 دروازے بنائے، ایک جانے کے لیے، ایک باہر نکلنے کے لیے۔ لیکن ظالم الامہ حجاج ابن یوسف، ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے مکے کے اوپر حملہ کیا، اور وہ سرزمین جو کہ اللہ پاک نے پرامن سرزمین بنایا، جس میں قاتل بھی معاف ہے اگر بیت اللہ کے اندر ہو، حجاج نے اس بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا، اور عبداللہ ابن زبیر کو انہوں نے شہید کیا۔ اور اسی طرح پھر بیت اللہ کی تعمیر حجاج ابن یوسف نے لوگوں کو یہ کہہ کر کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا جو تعمیر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو تھا، اور یہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنی طرف سے اسی تعمیر کے اندر خامی پیدا کر کے اور خانہ کعبے کے 2 دروازے بنائے، حتیم کو باہر کر دیا، اندر کر دیا۔ یہ تو عبداللہ ابن زبیر کی اپنی ایک ناجائز کوشش ہے جو انہوں نے کی ہے۔
اور اسی طرح پھر جو ہے اسی حال پر بنایا کہ ایک دروازہ بنا کر اس کو تھوڑا اونچا کر دیا اور پھر حتیم شریف کو باہر کر دیا۔ حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح بنایا تھا میں بھی اسی طرح بناؤں۔ بیت اللہ یہ وہ گھر ہے جن کے کئی خصوصیات ہیں۔ ایک تو اس میں مقام ابراہیم ہے جو بڑی نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسرا یہ کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو اس کے لیے امن کا اللہ پاک نے یہ انعام دیا کہ اس کو امن ہے، وہاں اندر کسی کا خون نہیں بہایا جا سکتا۔ اور تیسرا کہ بیت اللہ شریف دنیا کے ہر کونے سے صاحب استطاعت آدمی پر اس کا سفر حج فرض ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مسلمان ہو، تو اس پر یہ حج کا سفر فرض ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہو، وہ طاقت رکھے وہاں جانے کا۔ اور بیت اللہ کے برکات، اتنے برکات ہے کہ وہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور آئے دن نیا مجمع آتا ہے، یہ نہیں کہ وہ پرانا مجمع، اور پھر ہر آدمی کے ساتھ ان کی ضروریات، اور وہ ہر آدمی اپنا ضرورت پورا کرتے، لیکن کبھی بھی وہاں ان کے بازاروں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آتی، ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہوتے۔ یہاں تک کہ وہاں بڑے بڑے شیخ 100 بکرے ذبح کرتے قربانی میں، 200 بکرے ذبح کرتے، 400 بکرے ذبح کرتے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ میں وہاں بکرا ڈھونڈنے گیا تھا لیکن بکرا نہیں ملا، اور قربانی کے لیے بکرا نہیں ملا، یا میں مارکیٹ میں گیا مجھے جو ہے فلاں فروٹ کی ضرورت تھی وہ نہیں ملا۔ ہر بے موسم پھل وہاں ملتے، ہر وقت ملتے، ہر چیز ملتے ہے، وافر مقدار میں ملتے، یہ ان کی برکات ہے۔ اور بیت اللہ کے اندر ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ جیسے آپ نے 1,00,000 نمازیں پڑھی ہیں تو وہاں پر 1,00,000 نماز، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتے ہے تو ایک نماز، اگر مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں تو ایک نماز 25 درجے مضاعف ہوتا ہے، 25 یا 27 درجے المضاعف، اور اگر وہ بیت اللہ میں نماز پڑھے گا تو 1,00,000 کے ثواب ملے گا۔ اگر وہ بیت المقدس میں نماز پڑھے گا تو 50,000، مسجد نبوی میں پڑھے گا تو 50,000، اور بیت المقدس میں پڑھے گا تو 25,000۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثواب لکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب بیان کیے کہ اتنا بیت اللہ کے اندر اعمال انسان کے قیمتی ہو جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اس کے اعمال اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں۔ ان اول بیت، بے شک بہترین پہلا گھر دنیا میں، وضع للناس جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ جو مکہ میں ہے، مبارکن مبارک ہے، برکت والا، وہدی للعالمین اور عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، سارے دنیا کے سارے انسان وہاں پر ہدایت کے حصول کے لیے طلب کے لیے وہاں آتے ہیں۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم علیہ السلام کا مقام، ومن دخلہ کان آمنا جو اس میں داخل ہوتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے، وللہ علی الناس اور لوگوں کے لیے اللہ کے حکم پر حج البیت، بیت اللہ کا حج ہے، لیکن من استطاع الیہ سبیلا جن کا طاقت ہو وہاں پر جانے کا طاقت ہو اس پر یہ حج فرض ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے اس کا انکار کیا تو اللہ کو بھی پرواہ نہیں، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو بھی عالم کے اس باتوں کا کوئی پرواہ نہیں، کوئی اللہ کی عبادت کرے نہ کرے، یہ ہم محتاج ہے اللہ کے احکام کے، ہم محتاج ہیں اللہ کے دین کے، اللہ کو ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے انکار کیا تو اللہ بھی بے پرواہ ہے عن العالمین۔